اور دوسرے کا آج بیان ہے، اور وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے روزے معاف کیے ہوئے ہیں کہ وہ روزے رکھیں ہی نہ۔ اور ان میں سے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ جو انتہائی بوڑھے ہو چکے ہیں، انتہائی بوڑھے مسلمان جو روزہ نبھا سکتے ہی نہیں ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، بلکہ رخصت نہیں، ان کو روزوں کی معافی ہے، وہ روزہ رکھیں ہی نہ۔ اور ایسے ہی دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو دائمی مریض ہیں، ایسی مرض ہے کہ جس کے ختم ہونے کی توقع ہی نہیں ہے۔ ایسے کچھ لوگ ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں، دل کے مریض ہوتے ہیں، اور ایسی کوئی دوسری بیماریاں ہیں کہ جن میں وہ بھوک بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر وہ زیادہ دیر 3، 4 یا 5 گھنٹے تک کوئی چیز نہ کھائیں تو ان کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے، تو وہ یعنی کہ اس طرح کے دائمی مریض، تو ان کو بھی روزہ رکھنا روزے کی معافی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ 1 مہینے میں ان کی طبیعت سنبھل جائے گی، وہ تو دائمی مریض نہیں ہے جن کو پتہ ہے کہ 6 ماہ بعد میری طبیعت بہتر، تو اس کو تو پتہ ہے کہ وہ تو بعد میں قضائی دے گا۔ لیکن جو ایسے مریض ہیں جن کی مرض کا پتہ ہے، توقع نہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہونے والی ہے، دائمی مریض، بوڑھے حضرات اور دائمی مریض، ان کو رخصت ہے۔ ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، مفسر قرآن، کہ رخص للشیخ الکبیر ان یفطر ویطعم عن کل یوم مسکینا ولا قضاء علیہ، دارقطنی اور مستدرک الحاکم، ان دونوں احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث پاک۔ آپ نے فرمایا کہ انتہائی بوڑھا شخص جو ہے، جو روزہ نبھا ہی نہیں سکتا، وہ روزہ نہ رکھے، لیکن اسے روزہ معاف تو ہے، لیکن روزے کا اجر وہ ضرور حاصل کرے، رمضان فرض ہے اس پر اب بھی۔ تو اس کا طریقہ کار آپ نے بتایا، فرمایا کہ وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وہ روزانہ ایک غریب کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیا کرے، روزانہ ایک غریب کو، ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیا کرے، اس کو پورا روزہ رکھنے کا اجر ملے گا۔ اور ایسے ہی جو دائمی مریض ہے وہ بھی ایسے ہی کرے کہ وہ اپنی جگہ کسی کو روزے رکھوا دیا کرے، یا کسی، یہ روزے کی شرط نہیں ہے، اللہ نے یہاں مسکین کہا ہے قرآن مجید میں، فدیۃ طعام مسکین، کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، یہ شرط نہیں ہے کہ روزے دار ہی ہو، کوئی بھی بیچارہ ہے، کوئی ایسی خاتون ہے جو انتہائی غریب ہے، یا کوئی بھی ایسا شخص ہے جو انتہائی غریب ہے، تو اس کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، ایک بندے کی طرف سے ایک بندے کو کھانا کھلا دینا، یہ اس کو مکمل روزے کا اجر ملے گا، مکمل روزے کا ثواب ملے گا۔ اور قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ، لیکن ساتھ کیا کہا، فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اگر ایک سے زیادہ لوگوں کو کھلا دیا کرو گے تو اجر زیادہ ملے گا۔ اب پیسہ اللہ نے دیا ہوا ہے، مال ہے، خود بندہ بوڑھا ہو چکا ہے یا دائمی مرض میں مبتلا ہو چکا ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، تو وہ اپنی جگہ کسی کو رکھا رہا ہے، اپنا فدیہ دے رہا ہے، تو ضروری نہیں ہے، ہاں اتنا تو لازمی ہے، فرض ہے کہ ایک روزے کا فدیہ کیا ہے، ایک مسکین، ایک غریب کو 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ لیکن اگر وہ اس سے زیادہ کرتا ہے، اپنے ایک روزے کے فدیہ وہ 10 لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، زیادہ اجر ملے گا اس کو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اگلے الفاظ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا کیا فرما رہے ہیں، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، دیکھو تم دائمی مریض ہو یا تم انتہائی بوڑھے ہو چکے ہو، تم روزہ نہیں رکھ سکتے، فدیہ دے رہے ہو، لیکن پھر بھی کوشش کرتے رہو کہ 1-2 صحیح، پورے رمضان کے مہینے میں سے 1-2 صحیح جتنا ہو سکے، جب تمہیں محسوس ہو کہ آج کا دن میں روزہ نبھا سکوں گا تو رکھو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رکھنا ہی نہیں ہے، ہاں معافی ہے، فدیہ دے دو، لیکن پھر بھی اللہ کیا فرماتا ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، جب کبھی موقع ملے تو خود رکھ لیا کرو، اس کا زیادہ اجر ملے گا تمہیں، خیر لکم، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ خود رکھو۔ تو اس لیے بوڑھے حضرات یا دائمی مریض، اگر جب کبھی مرض کم ہو یا موسم کو دیکھیں یا کوئی سردی کے موسم میں یعنی کہ روزے آ گئے ہیں، یہ اس طرح کو کوئی بھی مسئلہ بن گیا ہے، بندہ خود محسوس کرتا ہے کہ میں آج نبھا سکوں گا، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ لیکن پھر بھی اگر وہ نہیں نبھا پاتا، جیسے کہ پچھلے بیان میں نے بتایا تھا کہ اگر وہ نہیں نبھا پاتا، روزہ رکھ تو لیا اس نیت سے کہ آج موسم ٹھنڈا ہے تو میرا روزہ پورا ہو جائے گا، لیکن دوپہر کے وقت جا کے اس کی طبیعت خراب ہونی شروع ہو گئی، تو اسے چاہیے وہ روزہ افطار کر دے،
اسے گناہ نہیں، بالکل گناہ نہیں ہوگا، اپنے اس روزے کا فدیہ دے دے اور اسے بالکل گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن نیکی میں کوشش کرنا، اس کا اللہ تعالیٰ خود اس پر ترغیب دلا رہے ہیں کہ کوشش کیا کرو کہ خود ہی رکھو، نہ رکھ سکو تو فدیہ دے دیا کرو۔